نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسوله الحبيب الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی ولدہ السید الشیخ عبد القادر الجیلی۔ گرامی قدر حضرات، گزشتہ خطاب میں جو گفتگو ہوئی تھی اس کا اختتام یہاں پر آ کے ہوا تھا کہ سرکار مدینہ سرور سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات مخلوق میں ہماری محبتوں اور ہماری عقیدتوں کا سب سے بڑا اور سب سے بڑھ کر قوی مرکز ہے۔ پھر حضور کے تعلق کے حوالے سے آگے سلسلے چلتے ہیں محبتوں کے، جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، ہمارا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں، اور جس کا سرکار کی ذات کے ساتھ تعلق ہے تو یہ تعلق جو ہے ہماری سر آنکھوں پر۔ اور آخری بات جو نتیجہ کے طور پر میں نے عرض کی تھی، اپنے موضوع کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہم مانتے ہیں اور ان کی ہم عقیدت اور احترام دل میں رکھتے ہیں، تو صرف اس لیے کہ وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، جو ان کی نسبت ہے، وہ اگر نہ ہوتی تو یہ لوگ ہمارے کچھ نہ لگتے، ہم ان کے کچھ نہ لگتے، ہمارا کوئی تعلق ان سے نہ ہوتا۔ اور اسی طرح اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں، ان کی محبت اور ان کی عقیدت کے ساتھ بھی ہم سرشار ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ آل محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار کی وہ آل ہیں، سرکار کے اہل بیت ہیں، سرکار کے اہل بیت ہونے کی وجہ سے یہ تعلق ہے اور یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ تعظیم ہے، یہ تکریم ہے۔ اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق نہ رکھتے
تو ہمارا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوتا. تو یہ بات بنیادی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ تمام تعلقات کا منبع مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق ہے. لہذا یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مان لیں اور اہل بیت کا انکار کر دیں، یا اہل بیت کو مان لیں اور صحابہ کرام سے انکار کر دیں. چونکہ محرم شریف بالکل سر پر ہے، اور محرم شریف میں جو گمراہ فرقے ہیں وہ تو جو کچھ کرتے ہیں سو کرتے ہی ہیں، لیکن سنی کہلانے والوں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو جذبات کی راہ میں بہہ کر تو اہل بیت کرام کی فضیلت اور ان کی عظمت کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی اس سے نیچائی ہوتی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے تعلق جو ہے وہ ان کے انداز بیان کی وجہ سے جو ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے. حالانکہ یہ دونوں ستون ہیں ہمارے ایمان کے، ان میں سے کوئی ایک بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، کسی ایک کو بھی کمزور نہیں کیا جا سکتا. تو اس وجہ سے آج کے بیان میں انشاءاللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کچھ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ میں کروں گا. آپ اس کو سمیٹ لیں اور ذہن میں رکھیں. آئندہ جمعۃ المبارکہ انشاءاللہ تعالی حضرات اہل بیت کرام کے بارے میں تو یاد رکھیں صحابہ جمع ہے صحابی کی، یا صاحب کی، اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ ائمہ محدثین نے فرمایا کہ صحابی وہ شخص ہے جو لقی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہو مسلم، جس شخص نے مسلمان ہونے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنگت کی ہو. مسلمان یعنی ہر وہ مسلمان جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت سے اور حضور کی رفاقت سے اور حضور کی معیت سے بہرہ پایا ہے، حصہ پایا ہے، وہ صحابی ہے. اور اس کے لیے دوسری شرط یہ بھی ہے کہ وَمَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ، اور ایمان پر اس کا خاتمہ بھی ہوا. لہذا بعض ایسے لوگ ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے کلمہ پڑھا اور حضور کے ساتھ ہوئے، اور اس کے بعد کچھ وقت گزار کر تو وہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. کسی مطلب یا کسی لالچ کی خاطر آئے تھے، پورا نہ ہوا تو مرتد ہو گئے، دار اسلام سے پھر خارج ہو کر واپس کفر کی طرف لوٹ گئے، تو ان کا خاتمہ کفر پر ہوا. تو اس طرح کے لوگوں کو صحابی نہیں کہا جا سکتا. صحابی وہی مسلمان ہے جس نے بحالت اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یا آپ کی سنگت کی ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا.
اب میں ان کی اہمیت کو قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں غور سے۔ سب سے پہلے سورہ انفال کی آیت نمبر 74 ہے۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور اللہ تعالی کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایک گروہ یہ مہاجرین کا گروہ ہے۔ صحابہ کرام کے دو ہی گروہ ہیں، مہاجر صحابہ ہیں اور انصار صحابہ ہیں۔ تو یہ مہاجرین کے بارے میں، والذین آووا ونصروا، رب تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے باہر سے آنے والے مہاجرین صحابہ کرام کو ٹھکانہ مہیا کیا، ان کو رہائش دی اپنے پاس، وَنَصَرُوا، اور ان کی نصرت کی، مدد کی، یہ انصار ہیں مدینہ منورہ کے۔ رب فرماتا ہے کہ پہلا گروہ ہو یا یہ دوسرا گروہ ہو، مہاجرین کا ہو یا انصار کا ہو، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو برحق مومن ہیں، سچے مسلمان ہیں، جن کے مسلمانی میں، جن کی ایمان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ تو دنیا کے اندر ان کا حال بتایا کہ وہ سچے مومن ہیں اس دنیا کے اندر، اور اب آخرت کی بات کی، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے قیامت کے دن مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے، عزت کا رزق، عزت والا رزق۔ یعنی اس سے یہ ٹپکتا ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی آخرت کے اندر اعزاز و اکرام کے ساتھ نوازے جائیں گے، ان کو اعلیٰ مرتبے جو ہیں وہ دیے جائیں گے، اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجات جو ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے۔ تو یہ سب کے بارے میں یہ دونوں بشارتیں، چاہے مہاجرین ہیں چاہے انصار ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی بھی صحابی و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، چاہے انصار میں سے ہو چاہے مہاجرین میں سے ہو، تو نمبر ایک تو یہ کہ اس کے ایمان میں شبہ نہیں کیا جا سکتا، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آخرت کے اندر ان کے لیے عزت و کرامت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور عزت و کرامت والا رزق اور مغفرت، اور یہی چیز چاہیے، اس سے زیادہ کیا آدمی کو چاہیے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100، رب تعالیٰ فرماتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور سبقت لے جانے والے پہلے مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین اور انصار میں دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی اسلام لانے کی تو اس وقت حضور کے ساتھ ہوئے اور آپ کی دعوت کو قبول کیا اور سرکار کے ساتھ مل کر دین کی اشاعت کی، یہ سابقین اولین کہلاتے ہیں۔ تو سابقین اولین مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، یہ ایک گروہ ہوا۔ یہاں زمانے کے اعتبار سے گروہ، پچھلی آیت کے اندر گروہ بندی جو تھی وہ تھی
مہاجر اور انصاری ہونے کے حساب سے، اور دونوں کا انجام اللہ پاک نے ایک بتایا. اور یہاں یہ جو تقسیم کی گئی ہے، تو یہ تقسیم کی گئی ہے زمانے کے اعتبار سے، یعنی وہ کہ جنہوں نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، مہاجرین ہوں یا انصار ہوں. نمبر 2، والذین اتبعوہم بإحسان، وہ سب بقایا لوگ جنہوں نے نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ ان کی تابع داری کی، یہ 2 گروہ ہیں یہ تابع داری کرنے والے. ایک گروہ تو وہ ہے جو کہ دراصل یہاں مراد ہے کہ جو صحابہ ہی ہوئے ہیں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر دور میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اشاعت اسلام کے اندر اپنا حصہ ڈالا. تو یہ تابع داری کرنے والے اور متبع ہونے والے جو لوگ ہیں، ان میں سے یہ اصل مقصود گروہ ہے. اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ بعض مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت تک کے جتنے بھی ان حضرات کے پیروی کرنے والے ہیں ان سب کو مراد لو. یعنی قیامت تک جس نے بھی ان سابقین اولین صحابہ کرام مہاجرین اور انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، ان کی پیروی اختیار کی، یعنی ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کی فکر اور ان کا دین اور ان کا مذہب جو ہے اس کو قبول کیا اور اس کی پیروی کی. رب تعالی فرماتا ہے یہ 2 گروہ بیان کر کے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا. اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو یہ بھی ایک بڑا اہم مرحلہ ہے اور ایک مشکل بات ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام احکام جو ہیں وہ بجا لائے جائیں گے تو اللہ راضی ہوگا، ویسے کس طرح اللہ پاک راضی ہوگا؟ یہ تو ایک مشکل امر ہے کہ اللہ راضی ہو کسی سے، لیکن اس سے بڑھ کر مشکل یہ بات ہے کہ کوئی اللہ سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آئے، میٹھا ہو کڑوا ہو، تکلیف ہو آرام ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اس کو اللہ تعالیٰ کا تحفہ سمجھ کر خوش ہو کر قبول کرنا اور اس پر راضی ہونا. راضی ہے ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے. رب فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں صحابہ اولین، سابقین اولین، اور جو بعد میں آنے والے صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ دونوں گروہ جو ہیں ان کے ساتھ اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ کے ساتھ راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہوئی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، حوض کوثر کی نہریں، سلسبیل کی نہریں، مائع معین کی نہریں، مائع سلسبیل کی نہریں، مختلف نہریں ہیں جو بہہ رہی ہیں. خالدین فیہا ابدا، فرمایا کہ یہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. سوچو ذرا، بہت بڑی کامیابی کہ دنیا کے اندر یہ تمغہ ملا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی. پتہ چلا کہ صحابہ کرام اولین ہوں یا آخرین ہوں، صحابہ کرام قدیم صحابہ ہوں یا جدید صحابہ ہوں،
ان سب کو یہ مرتبہ دنیا میں حاصل ہو چکا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور جب اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو یہ جو زبان ٹیڑھی کر کے ان کی شان کے اندر بکواس کرتے ہیں، ان کی شان کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی کیا ویلیو ہے؟ کچھ سمجھو ان کی ویلیو کیا ہے اللہ کریم کے مقابلے میں؟ ان کی ویلیو کیا ہے؟ ان کی کچھ ویلیو نہیں. صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی کرنے والوں کی کچھ ویلیو نہیں، ان کی کچھ شان نہیں، بلکہ ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالی کی زبردست سزا ہے اور ان کو مل کے رہے گی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا ذکر کیا کہ جنت ان کے لیے تیار ہے. یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے لیے جنت پیدا کی جائے گی یا تیار کی جائے گی، نہیں، ابھی سے تیار ہے، جو ان کا انتظار کر رہی. اور تجری تحت الانہار کہہ کے تو یہ بتایا کہ یہ جنت یہ نری برائے نام جنت نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی بڑی بڑی نعمتیں جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. اور خالدین فیہا ابدا کہ یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ کہہ کر تو بات کو، آیت کو سننے والے یا پڑھنے والے کے ذہن کا یہ خدشہ دور کر دیا کہ اگر کوئی سوچے کہ یہ کتنے دنوں کے لیے ان جنتوں کے اندر مہمان ہوں گے، کیوں ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے، تو رب تعالی نے اس خطرے کا دفعیہ فرماتے ہو فرمایا خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ 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 رہیں گے. ہمیشگی کی تاکید فرما دی. مطلب یہ کہ عارضی نہیں بلکہ یہ دائمی انعام ہے. ذالک الفوز العظیم کہہ کے اللہ پاک نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ جن اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہوا ہے، یہ انعامات جو ہیں ان کو پانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی کامیابی. تیسرے نمبر پہ رب تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں ارشاد فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یہ اصحاب بیعت رضوان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا تھا، جن میں حضرت ابو بکر صدیق بھی شامل تھے، حضرت عمر بھی شامل تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی شامل تھے، اور دیگر سارے صحابہ کرام جو اہم صحابہ کرام ہیں، سارے جو اہم ترین صحابہ وہ سارے موجود تھے. ان کو اصحاب رضوان کہتے ہیں. فرمایا کہ اللہ نے اپنی طرف سے جماعت سکینہ، فرشتوں کی جو جماعت ہے کہ جہاں اترتے ہیں وہاں سکون اور اطمینان چھا جاتا ہے، اس جماعت کو ان کے اوپر نازل کیا. کن کے اوپر؟ علی رسول ہی، اپنے رسول کے اوپر، وعلی المؤمنین، اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے جو ہے ساتھی ان کے اوپر. پھر فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ پاک نے تقوی کی بات ان پر لازم کر دی، ان کے لیے لازم کر دی. یعنی یہ کہ بغیر تقوی کے یہ کچھ نہیں کر سکتے، بغیر تقوی کے یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، تقوی کے منافی کوئی کام ان سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے لیے اللہ پاک نے تقوی لازم کر دیا ہے، پرہیزگاری لازم کر دیا ہے. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یہ لوگ اس تقوی کے زیادہ لائق اور تقوی کے اہل بھی تھے. یہ اللہ پاک نے بیان کر کے تو اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ تقوی محض فضل الہی سے ان پر لازم نہیں کیا گیا، بلکہ وہ خود اپنے کردار کی بنا پر یہ اس عظمت کے وہ لائق تھے، لہذا اللہ پاک نے ان کو یہ عطا فرمایا. ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کا استحقاق نہیں ہوتا اور کوئی اس کو نعمت دے دی جاتی ہے،
یہ وہ نہیں بلکہ رب تعالی نے فرمایا کہ اس کے مستحق تھے اور اس کے وہ اہل تھے. تو یہ بھی بات صحابہ کرام کی فضیلت کے اندر بہت بڑی عظیم بات ہے. ایک تو یہ کہ کلمۃ التقوی ان کے لیے لازم کر دیا جانا کہ وہ تقوی کے خلاف فسق و فجور اور ایسی کوئی چیز جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے ان کو اللہ پاک نے اس سے محفوظ کر دیا، اس سے پاک کر دیا. اور دوسرے نمبر پہ یہ پاکیزگی بھی اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ یہ محض میرے فضل سے ہی نہیں ہے بلکہ وہ ان کا خود بھی استحقاق تھا، وہ خود اس کے اہل تھے، لہذا ان کی اہلیت کی بنیاد پر ان کو کلمہ جو ہے کلمہ تقوی جو ہے وہ لازم کر دیا ہے. یہ اور بڑا اونچا مرتبہ ہے صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس میں جواب ہے ان لوگوں کو جو ہسٹری کے اندر بے سر و پا بے شمار روایات جو ہیں وہ موجود ہیں جو غلط ہیں، اور غلط قسم کے نااہل قسم کے راویوں نے جن کو روایت کیا. تو محققین کا کام تو یہ ہے کہ وہ ان کی پہلے چھان بین کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روایت سند کے اعتبار سے یہ قابل قبول بھی ہے کہ نہیں. مگر عام آدمی جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا، بلکہ عام علماء بھی ان چیزوں کو نہیں جانتے. تو اس قسم کی بے سر و پا جھوٹی روایات کو لے کر جو کتابوں میں تو لکھی ہوئی ہیں، غیر مستند روایات کو لے کر تو صحابہ کرام کی عزتوں پر اور صحابہ کرام کے مراتب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، حالانکہ وہ روایات مستند بھی نہیں ہوتی ہے نا جی. تو اس میں ان کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، جس کے لیے اللہ نے کلمہ تقوی لازم کر دیا ہو، ممکن کیسے ہے کہ اس سے اس قسم کی حرکت ہو؟ اور اگر اس کے باوجود اس طرح کی حرکت اور اس طرح کے وہ غلط کردار جو ہیں صحابہ کرام وہ ادا کریں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس سے اللہ تعالیٰ کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے. وہ کہنے والا کوئی کہے گا یا اللہ یہ تو نے کہا تھا کہ وہ الزمہم کلمۃ التقوی، کہ کلمہ تقوی ان پر لازم کر دیا، اب یہ کیا کر رہے ہیں دیکھ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹا ہونا لازم ہوتا ہے. پتہ چلا کہ صحابہ کرام پر اعتراض کرنے سے اللہ تعالیٰ پر اعتراض لازم آتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس لیے صحابہ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اپنی زبان سنبھال کے بولنا چاہیے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور لیکن اللہ تعالی نے اے اصحاب محمد صلی اللہ تعالی وسلم تمہاری طرف ایمان کو محبوب بنا دیا، تمہاری طرف ایمان کو محبوب بنا دیا کہ کسی قیمت پر تم ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے، منافی ایمان حرکت نہیں کر سکتے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا ہے، آراستہ پیراستہ کر دیا ہے. یعنی یہ کہ اب ایسی کیفیت تمہاری ہو چکی ہے کہ سوائے ایمان کے خلاف کوئی بھی چیز تمہیں پسند ہی نہیں ہو سکتی، پسند ہی نہیں ہو سکتی. کیونکہ پسند کرنا ہے کسی چیز کی خوبی کی بنا پر، اور جتنی خوبیاں کسی چیز میں ہو سکتی ہیں وہ تو کیا ہے ان کے مقابلے میں تمہارے دل کے اندر ایمان کو ہم نے بہت زیادہ مزین کر دیا. پھر فرمایا سنو اللہ پاک کا صاف صاف فرمان وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اے اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ناپسند کر دیا ہے تمہارے لیے، ناپسند بنا دیا ہے تمہارے لیے کفر کو اور فسوق کو اور عصیان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو. ان چیزوں کو تمہارے نزدیک اللہ پاک نے مکروہ اور ناپسندیدہ بنا دیا ہے. طبعی طور پر تمہاری طبیعت جو ہے اب ان چیزوں کو پسند ہی نہیں کرتی، کفر کو یا فسوق کو یا عصیان. تو پتہ چلا کہ اس طرح کے وہ واقعات جو کہ صحابہ کرام کی طرف نعوذ باللہ
کفر کو یا فسوق کو یا عصیان کو یا خلاف تقوی کو جو واقعات منسوب کرتے ہیں تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے بے سرپا اور غیر مستند ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے مقابلے میں قرآن پر ایمان رکھنا ہے یا جھوٹے سچے واقعات اور قصوں پر ایمان رکھنا ہے، یہ آپ فیصلہ یہ مسلمان کا کام ہے کہ خود کرے۔ رب کا قرآن انہیں بری و ذمہ قرار دیتا ہے۔ جھوٹی ہے وہ ہسٹری، جھوٹی ہے وہ تاریخ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں یہ اس طرح کی حقارت آمیز باتیں جو ہیں وہ اور ان کے کردار کے بارے میں خرابی کی باتیں جو ہیں جن کو جو ان کو بیان کرتی۔ پھر سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ صحابہ کرام یا رسول اللہ، یہ صحابہ کرام وہی صحابہ کرام ہیں، وہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے، آزما لیا ہے۔ اللہ پاک آزمائش کر چکا ہے ان کی کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی ہے، تقوی کے سوا کچھ نہیں۔ اب ایسی ہستیوں پر اعتراض کرنا یہ آپ خود سمجھیں کہ وہ کس قدر قابل توجہ ہو سکتا ہے، کس قدر قابل تسلیم ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ آیات ساری بولو سچی ہیں، صحابہ کے بارے میں آیات سچی ہیں، اور تاریخی روایات جو صحابہ کرام کے نقائص بیان کرتی ہیں وہ روایات جھوٹی۔ اب جھوٹی روایات کو ماننا ہے یا سچی آیات کو ماننا ہے؟ پھر فرمایا سورۃ الحدید میں اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فتح مکہ کو اللہ پاک نے حد بنا کے تو فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنی توانائیاں فتح مکہ سے پہلے خرچ کی ہیں وہ لوگ برابر نہیں ہیں، اور جہاد کیا ہے وہ لوگ برابر نہیں ہیں بعد والوں کے لیے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کا درجہ ان لوگوں سے بہت بلند و بالا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اپنی توانائیاں اللہ کی راہ میں خرچ کی ہیں اور جہاد کیا۔ پھر فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے ہوں، رب فرماتا ہے کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا۔ جی جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے اسلام میں آئے، جو فتح مکہ کے بعد میں آئے، ان سب سے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس بات کا الحسنی، مفسرین کا اجماع ہے اس بات پر کہ اس کا معنی ہے جنت، جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو جب اللہ تعالی ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم اور جنت کا وعدہ، جنات تجری تحت الانہار کا وعدہ جب اللہ تعالی فرما چکا، تو اب کوئی اگر زبان ٹیڑھی کر کے ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرے بھی تو اس سے ان کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ اپنا آپ ہی بگاڑتا ہے اور خراب کرتا ہے، اپنے نقصان کرتا ہے۔ یہ چند آیات کریمہ تھیں، تفصیلی بیان تو ممکن نہیں، کیونکہ ایک آیت پر تفصیلی بیان ہو تو اس کے لیے بھی 2-3 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایک اجمالی گفتگو جو ہے آپ حضرات کے سامنے کر دی ہے، جس سے ایک اجمالی خاکہ صحابہ کرام کی اہمیت کا اور ان کی فضیلت کا اور ان کی بریت کا اور ان کی براعت کا اور ان کے کمال کا اور ان کے جنت کے اندر اعلیٰ درجات کا اور دنیا کے اندر ان کے ایمان کا جو اعلیٰ مقام اور اعلیٰ مرتبہ ہے اس کا، ان سب چیزوں کا جو اجمالی تصور جو ہے وہ ذہن کے اندر قائم ہو جاتا۔ اب حدیث نبویہ مقدسہ میں سے سنن نسائی کی روایت ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ بعض سندوں کے اعتبار سے یہ صحیح ہے اور بعض سندوں کے اعتبار سے حسن کے درجے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم،
بعد میں آنے والی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے صحابہ کی تعظیم و تکریم کرتے رہو، میرے صحابہ کی تعظیم و تکریم کرتے رہو۔ فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، اس کی وجہ بھی بتا دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جو ہیں وہ تم سب میں بہتر ہیں، تم سب سے بہتر ہیں، تم سب سے افضل ہیں، تم سب سے اعلیٰ۔ بعد کا کوئی آدمی کسی صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ ولی ہو، چاہے غوث ہو، چاہے کتب ہو، چاہے مفسر ہو، چاہے محدث ہو، چاہے فقیہ ہو، چاہے متکلم ہو، عارف کامل ہو۔ دوسری حدیث جس کو امام رزین نے موطا امام مالک کے اندر اپنی روایت کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تمس النار مسلما رآنی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے مجھ کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اس کو جہنم کی آگ نہیں لگ سکتی، جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ اس حدیث پاک کے اندر کتنی بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سے پہلے جو آیات بیان کی ہیں ان کے اندر تو جنت اور جنت کی نعمتوں کا اور آخرت کی نعمتوں کا اور دنیا کے اندر کمال ایمان کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے، اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منفی پہلو ہے نا یعنی جہنم والا، تو اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے نفی فرما دی ہے، یعنی کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ صحابہ کرام کو نہیں لگ سکتی، صحابہ کرام کو نہیں جلا سکتی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تیسری حدیث امام ابو عیسیٰ ترمذی حضرت عبداللہ بن مغفل صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، ڈرتے رہو اللہ سے، ڈرتے رہو اللہ سے میرے صحابہ کے معاملے میں، ڈرتے رہو، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے میرے صحابہ کے بارے میں بات کرو جو کرو، ورنہ نہیں۔ پھر فرمایا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو اپنے اعتراضوں اور اپنے طعنوں کا نشانہ نہ بنا لینا۔ کتنا واضح ہے، کتنا واضح ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کبھی قابل اعتراض کوئی بات کسی صحابی میں خدا نہ خواستہ ممکن بھی ہوتی تو بھی اس کو زبان پر لانے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، ان کے عالی مرتبے اور مقام کی بنا پر۔ ہاں جی، اور جائے کہ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، فسوق اور عصیان، نافرمانی جو ہے تمہارے لیے ناپسند بنا دیا تمہارے لیے، اور حبب الیکم الایمان، اور ایمان جو ہے وہ تمہیں محبوب بنا دیا تمہارے نزدیک، وَأَلْزَمَ کلمۃ التقویٰ، اور تقوی کا کلمہ جو ہے وہ لازم کر دیا صحابہ کرام کے لیے۔ یعنی یہ کہ ہیں ہی نہیں ایسی باتیں کہ جن کو لے کر اعتراض کیا جائے، لیکن اگر ہوں بھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زبان پر ان کو لانے کی اجازت نہیں دیتے بعد والی امت کو، کہ ہمارا منصب نہیں۔ فرمایا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ کے ساتھ محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے صحابہ کے ساتھ محبت کی، یعنی میری محبت جس کے پاس ہے میرے صحابہ کے ساتھ وہی محبت کر سکتا، اور جس کے دل میں میری محبت نہیں وہ میرے صحابہ کرام کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ صحابہ کے ساتھ محبت کا مقصد اور صحابہ کرام کی محبت کی علت
اور صحابہ کرام کے محبت کی وجہ اور اس کا باعث، اس کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور سن لو کہ جس نے میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھا۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ بغض یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ، اس کا اور اس کا کیا نام ہے جی، اس کی برانچ ہے یا اس کی یہ شاخ ہے۔ اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ دشمنی اور کیا نام ہے بغض جو ہے وہی شخص رکھ سکتا ہے جس کے دل کے اندر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض اور دشمنی ہے۔ اور حضور کی دشمنی نہیں تو صحابہ کرام کے ساتھ وہ پھر اس طرح کی بغض والی حرکت نہیں کر سکتا۔ فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، توجہ سے اپنے ذہن نشین فرماؤ۔ ارشاد فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ میں سے کسی کو اذیت پہنچائی، کسی کو ایذا پہنچائی، فقد آذانی، اس نے مجھ کو ایذا پہنچائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی۔ اب یہ ایذا پہنچانے والے صحابہ کرام کی شان میں تنقید کرنے والے سوچیں کہ وہ کس کو ایذا پہنچا رہے ہیں۔ ومن آذ اللہ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور فرمایا کہ سن لو کہ جس نے مجھ کو ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی ہے۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچائی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، میرے صحابہ کی برائی مت کرو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے اور میرا صحابی جو ہے وہ ایک سیر یا ایک کلو جو ہے وہ خیرات کرے یا آدھا کلو خیرات کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو یہ جو تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو وہ ان کے یہ دوسری روایت کو ساتھ ملا کے اس کی تشریح بھی کر رہا ہوں کہ ان کے یہ کیا نام ہے ایک سیر یا آدھا سیر جو ہیں ان کی مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ ربی لا شریک لہ، یہ مرتبہ اور یہ مقام۔ اور وجہ یہ ہے کہ نیکی کا ثواب بھی متفرق ہوتا ہے، سب لوگوں کو نیکی کرنے پر یکساں ثواب نہیں ملتا، ملتا ضرور ہے کوئی نیک نیتی کے ساتھ کرے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر جو معرفت خدا بندی ہے، اس کے دل کے اندر جو خدا تعالیٰ کا تقوی ہے وہ کس مرتبے اور کس مقام کا ہے، تو جتنی یہ معرفت اور جتنا تقوی اور جتنی محبت خدا اور رسول کی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کی نیکی کا وزن بڑھے گا، اتنا ہی زیادہ اس کی نیکی کی قیمت جو ہے وہ بڑھے گی۔ اس بنا پر صحابہ کرام کی ہوئی نیکی اور ہماری نیکی کا یہ موازنہ آپ حضرات نے سماعت فرما لیا کہ ایک طرف ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں، دوسری طرف صحابی جو ہے آدھا سیر جو کے دانے جو ہیں یا جو کا آٹا جو ہے وہ خرچ کرے، تو ہمارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مرقات شرح مشکات میں علامہ علی القاری فرماتے ہیں کہ علی بن حرب طائی اور خیثمہ بن سلیمان نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی سے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا منام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا نہ کہو، ان کی برائیاں نہ کرو، اس لیے کہ ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ کتنا اونچا ہے؟ فلا منام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی زندگی بھر نیکی کے کام کرتا رہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ایک ساتھ ایک گھڑی سو جائے تو ایک گھڑی اس کا سونا جو ہے تمہاری زندگی بھر کی ہوئی نیکیوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اندازہ فرمائے صحابہ کرام کا کیا مقام ہے اور صحابہ کرام کا کیا مرتبہ ہے۔ حدیث نمبر 6، حافظ ابن عدی نے اپنی الکامل کے اندر اس حدیث کو روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سند کے ساتھ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شرار امتی اجرؤہم علی اصحابی، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کو میرے صحابہ پر زیادہ جرأت ہوگی، جو زیادہ جرأت کر کے صحابہ پر زیادہ جرأت کریں گے، جسارت کریں گے صحابہ کرام کی شان میں، تو سب سے بدترین میری امت کے اندر وہ لوگ ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام کی برائیاں کر رہے ہوں تو کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری اس برائی کے اوپر اللہ کی لعنت۔ یہ حدیثیں ہو گئیں 8۔ اور اب حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دارمی اور ابو نعیم کے حوالے سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی کی اور برائی کی، سرکار فرماتے ہیں اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی، سب فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور سارے لوگوں کو بھی لعنت ہے۔ لا یقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے اس کا کوئی معاوضہ اور کوئی بدلہ قبول نہیں کرے گا قیامت کے روز، یعنی اس کا کفارہ قیامت کے روز کوئی نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، سارے راوی درجہ صحیح کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکو، میرے صحابہ کرام کا جب ذکر آئے تو اعتراض کی زبان کو بریک دو۔ اگر میرے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات سامنے آئے کہ جو ان کی شان میں بے ادبی کا باعث ہو تو اس کو زبان پر لانا جو ہے اس کے سامنے رکاوٹ کرو، اس کو روک دو اپنی زبان کو۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقام ہے۔ اور ایک حدیث جو حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر تقریباً 21 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مختلف الفاظ میں مروی ہے، سیاہ ستہ کی بعض کتابوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کہلانے والے لوگ جو ہیں یہ 73 فرقے بن جائیں گے، ان میں ایک جنتی ہوگا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حضور وہ جنت میں جانے والا کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ وہی ہوگا کہ جن کا طریقہ میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ قیامت تک کوئی بھی شخص جو ہے وہ صحیح معنی میں مسلمان
نہیں ہو سکتا، ایسا مسلمان کہ جو جنت میں بھی جائے گا وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تابعداری اختیار نہ کرے اور ان کے نقش پا کو اپنے لیے امام اور پیشوا نہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔